الحمد لله منشر الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الكتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مقدس کی آیات بینات سورۃ البقرہ شریف کی چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے رکوع کے اندر 13 آیات نازل فرمائی اور وہ 13 کی 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل کی، کیونکہ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے سخت کافر اور یہود و نصارہ نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اس کی 2 آیات گزر چکی. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اس بیماری کے اندر اضافہ فرمایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کام کیوں کرتے تھے کہ دونوں گھروں کو خوش رکھنا. اور یہ بات یاد رکھیے ہر ایک کو خوش نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کہیں کہ آپ سے ہر بندہ راضی ہو، ہر بندہ آپ سے خوش ہو، ایسا نہ برادری کے اندر ممکن ہے اور نہ ہی دوستو احباب کے اندر ممکن ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ جب بھی حق کی بات کریں گے ظاہر سی بات ہے کچھ آپ کے ساتھ حق کی تائید کریں گے اور کچھ اس کی مخالفت کریں گے. اور جو سب کو خوش کرتا پھرے وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مخلص بندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا گیا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ وہ کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے دل بیمار تھے. ان کے دلوں کے اندر جو بیماری تھی وہ حسد اور اسلام سے دشمنی کی بیماری تھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک بڑی عزت تھی، بڑا پروٹوکول تھا مدینہ طیبہ کے اندر، لیکن جب سرکار وہاں پہ تشریف لے کے گئے اب ان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی. پھر وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگے اور بظاہر کلمہ پڑھ لیا اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے اندر سے کلمہ نہیں پڑھا. اور جب تک بندے کا دل ستھرا نہ ہو اس وقت تک ظاہر کی ستھرائی اور ظاہر کی صفائی بندے کو کچھ فائدہ نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کس وجہ سے؟ اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ کیا تھا؟ وہ بظاہر کہتے تھے ہم مومن ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہوتے تھے. یہ ان کا جھوٹ تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا ایک گناہ ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. مومن کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے اور وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہاں ایک بات ہے، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جھوٹ سے منع بھی کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. اب یہ بات سمجھ کے آپ یہ نہ کہیے گا کہ اب ہر جگہ پہ جھوٹ سے کام چلانا شروع کر دیں. ماشاءاللہ اجازت مل گئی اور منبر و محراب سے ہمیں یہ حدیث مبارکہ سے مل چکا ہے یہ ثبوت کے جھوٹ بول سکتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے. آئیے پہلے یہ روایت سنتے ہیں اور پھر اس کی انشاءاللہ تعالی العزیز تشریح سماعت کرتے ہیں.
حدیث مبارکہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مقامات کے۔ 3 جگہ پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اب اس جھوٹ سے کیا مراد ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ 3 جگہ پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یحدث الرجل امرأتہ، پہلا وہ مقام ہے کہ خامد اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ کس طرح؟ بیوی اس کی اگرچہ بدصورت ہو، ظاہری اعتبار سے بالکل اس کو اچھی نہ لگے، لیکن وہ اس کو کہہ دے کہ آج تو بڑی حسین لگ رہی ہو، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو بڑی پری لگ رہی ہو۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْكِذْبُ فِي الْحَرْبِ، جنگ کے میدان کے اندر، جنگ جیتنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میدان جنگ کے اندر جھوٹ کی اجازت ہے۔ اور تیسرا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور تیسرا وہ مقام ہے وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے 2 لوگوں کے درمیان یا 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو پھر صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب یہ بات آپ نے سماعت کی، 3 مقام پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کون کون سے؟ پہلا جو مقام ہے خامد اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، میدان جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اور تیسرا کون سا مقام ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ اب جو آدمی جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا ان سے بھی تعلق ہوتا ہے، دوسرے فریق سے بھی تعلق ہوتا ہے، وہ چاہیں تو اس جنگ کی آگ کو ختم بھی کر سکتے ہیں، بجھا بھی سکتے ہیں، اور چاہیں تو بھڑکا بھی سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی 2 بندوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں برے جملے کہے، اس نے کہا کہ وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ ایسا ہے، اس کو گالیاں بھی دی، اس کو برا بھلا بھی کہا۔ اگر یہ درمیان والا بندہ جو یہ باتیں سن رہا ہے، یہ وہی باتیں سن کے جا کے دوسرے بندے کو بتا دے، کہے وہ تو تیرے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، تو مجھے بتائیے پھر صلح ہو سکے گی یا کہ یہ جنگ کی چنگاری بڑھے گی؟ پھر ظاہر ہے فاصلے بڑھیں گے، دوریاں بڑھیں گی۔ اگر یہ درمیان والا بندہ اس کو جا کے صرف اتنی بات کہہ دیتا ہے، کہتا ہے یار، وہ بھی آگے سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ بھی برا بھلا کہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، جو درمیان میں سننے والا بندہ ہے وہ دونوں کو جا کے کہے، ایک کے پاس جائے تو کہے وہ تو تیرے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو مجھے اچھا ہی بڑا لگتا ہے، وہ تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا ہے، میں تو بس اس کے ساتھ غلطی ہوگی کہ جو اس سے تنازع ہو گیا، میرا جھگڑا ہو گیا، ورنہ میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اس طرح کے 2-4 جملے کہہ دے، اگر صلح ہو جائے تو مجھے بتائیے پھر اس کے اندر خسارہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اب یہ جھوٹ کیا ہے اس سے بھی ذرا سمجھیے۔ بعض مقامات پہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا آپ کا نیک مقصد ہے جس کو بغیر جھوٹ بولے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا، امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہاں پہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی حاکم وقت بے قصور اور بے گناہ آدمی کو ایسی ہی سزا لگا رہا ہے، آپ اس کی سزا روکنے کے لیے آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ اس حاکم وقت کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، یہ بے گناہ ہے، اور آپ ایک بول دیتے ہیں جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے، تو فرمائے امام غزالی علیہ رحمہ نے ایسے مقام پہ جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب انہوں نے 2 صورتیں بیان فرمائی، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن کسی کی جان، کسی کا مال اور کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ کیا ہے آئیے اس کے بارے میں بھی سنیے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو جس کو حدیث مبارکہ میں جھوٹ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، لفظ بیان کیا گیا کذب، اس سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ ذکر کرنا کہ جو کنایتاً استعمال کیا جاتا ہو، اور تعریضاً جھوٹ بولنا یہ جائز ہے۔
مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اس کا ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا دور والا معنی ہے، ایک قریب والا اور ایک بعید والا معنی ہے۔ اگر آپ ایسا لفظ ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کی مراد دور والا معنی ہے، لیکن جو مخاطب آپ کے سامنے ہے وہ اس سے قریب والا معنی مراد لیتا ہے، اسے توریہ کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ آئیے میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر پاک کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کیا اور مکہ مکرمہ سے نکلے، اب راستے میں جگہ جگہ پہ کفار ناکہ لگا کے کھڑے تھے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، اب صدیق اکبر آگے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے۔ اب لوگوں نے روکا، کفار نے روک کر کے کہا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ میرے ہادی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہادی ہیں۔ اب ہادی کے دو معنی ہیں، ایک اس کا قریب والا معنی ہے۔ قریب والا معنی کیا ہے؟ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، میں نے ان سے راستہ پوچھا اور یہ مجھے راستہ بتلانے کے لیے آ گئے۔ ایک اس کا معنی ہے راستہ بتانے والا اور ایک ہادی کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہادی سے ہدایت دینے والا یعنی اپنا نبی والا معنی مراد لے رہے تھے، جبکہ کافر یہ سمجھے کہ یہ ان کو راستہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ جملہ بظاہر تو جھوٹ بنتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات ان کی سچی تھی۔ اب آئیے دوسری مثال سمجھیے۔ جب حضرت سیدنا ایک اللہ تعالیٰ کے خلیل گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ ظالم بادشاہ ہر ایک کو روک لیتا اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تھی وہ اس بیوی کو اپنے پاس روک کر کے اس کے ساتھ برا فعل کیا کرتا تھا اور اس کو اپنی باندی اور اپنی رکھیل بنا لیا کرتا تھا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا، اب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے یہ میری زوجہ ہے تو پھر وہ تو ظالم تھا، وہ بیویوں کو اپنے پاس روک لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ لفظ استعمال کیا اور فرمانے لگے یہ میری بہن ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی بہن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ حالانکہ وہ ان کی گھر والی کی زوجہ تھی، لیکن کیا کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب بہن کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے حقیقی بہن یعنی جس کا باپ اور ماں دونوں شریک ہو، اور ایک ہے اسلام کے اعتبار سے، چونکہ ہم حضرت آدم اور حضرت اما حوا پاک کی اولاد سے ہیں، اس لیے سارے کے سارے بہن بھائی ہیں۔ تو آپ نے وہ والا معنی مراد لیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہن بھائی والا بنتا ہے، لیکن اس بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ایسا جملہ استعمال کرنا جس کے دو معنی بنتے ہیں، آپ ایک معنی لے رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کا مخاطب ہے وہ دوسرا معنی لے رہا ہے، اس کو میں عام فہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جب جامعہ نعیمیہ کے جو بانی ہیں حضرت قبلہ سرفراز احمد نعیمی شہید رحمت اللہ تعالی، آپ نے جب مشرف کا دور تھا آپ نے اس وقت دھرنے دیے اور روڈ بلاک کیے، تو پیچھے سے وارنٹ جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ سرفراز نعیمی صاحب کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اب پولیس چلتی ہے جامعہ نعیمیہ کی طرف، طالب علم بھی باہر کھڑے تھے اور سرفراز احمد نعیمی صاحب شہید رحمت اللہ تعالی آپ بھی باہر کھڑے تھے۔ اب وہ پولیس والا ڈالا جو تھا وہ سیدھا آیا سرفراز نعیمی صاحب کے پاس اور ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا سرفراز صاحب کو، وہ آ کے کہنے لگے کہ یہاں پہ ڈاکٹر سرفراز صاحب کہاں ہیں؟ تو سرفراز احمد نعیمی صاحب اگر آپ وہاں پہ کہہ دیتے کہ میں ہوں تو فوراً انہوں نے گرفتار کر لینا تھا۔ اب انہوں نے وہاں پہ جو کام کیا وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ وہ آگے کھڑے تھے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، وہیں پہ انہوں نے قدم پیچھے کر لیے اور ان کو کہنے لگے کہ یار ابھی تو صرف 2 منٹ پہلے وہ یہاں پہ کھڑے تھے جی، ابھی آپ کے آنے سے پہلے 2 منٹ پہلے وہ یہاں پہ کھڑے تھے، اب پتہ نہیں دائیں بائیں کہیں ہو گئی، آپ ڈھونڈیں۔ اب وہ پولیس والے دائیں بائیں وہ گھوم گئے اور وہ آگے پیچھے تلاش کرنے لگے۔ اتنی دیر کے اندر ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب وہاں سے چلتے بنے۔ تو
تو یہ ہے توریہ جسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ معنی مراد نہ لے لیا جائے کہ ہر میدان میں ہر جگہ پہ آپ جھوٹ بولتے رہیں۔ جھوٹ بولنا جائز ہے جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ ہاں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کذاب وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا میرا اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس لیے اب آپ کی اور میری مرضی ہے، ہم نے کذاب بننا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں صدیق بننا ہے۔ جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ توریہ لفظ استعمال کریں، اور جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ کوئی جھوٹ بولنے کی ہمیں جرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری زبانوں پہ ہمیشہ سچ والے کلمات جاری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔